अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आज की मेरी वीडियो एक अहम वीडियो है और ये मुस्लिम उम्मा स्पेशली पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए एक आगाही वीडियो है। इसलिए इस वीडियो को मैं बहुत कोशिश करूंगा कि मुख्तसर बनाऊं और उसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूं कि आप मेरी ये वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं अपने चैनल को प्रमोट कर रहा हूं, बल्कि मैं इस पे एक आने की भी कमाई नहीं करना चाहता, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वो लोग जो मेरे बहन भाई ये सोचते हैं कि वो शिया है, वो सुन्नी है, उसके घर नहीं गाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, उनके लिए अहम बन सके। तो वीडियो का आगाज करते हैं जी बिला ताहीर। और ये वीडियो मैं आज जब घर से निकल रहा था तो मैंने देखा कि मुल्तान रोड सारी तकरीबन ब्लॉक थी और वहाँ पे जो हमारे अहले तशरीफ भाई हैं वो भाई और बहनें वो अपना 40वें यानी जो चेलम के हवाले से तकरीब है, एक मतलब जो अमाम बारगाह से उठ के लोग जो हैं वो करबला गामे शाह जाते हैं, उनके हवाले से वो लोगों की बड़ी तादाद जो है वो मीलों लंबी पैदल कतारें मतलब तय करके तो वो गामे शाह की तरफ रवां दवा थे। और रास्ते में दर्जनों माफ कीजिएगा दर्जनों सबीलें जो हैं उन जायरीन के लिए लगाई गई थी। और उसी सेम ही रोड पे हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह दाता साहब के हवाले से भी लोग जो हैं उनके उर्स मुबारक पे शिरकत के लिए लोग जा रहे थे। तो मैंने देखा कि वहाँ पे लोग मीलों लंबी कतारें जो हैं वो बना के, चूँकि ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो मुतासिर था, तो इस हवाले से वो अपना सफ़र तय कर रहे थे। कईयों ने जूते पहने हुए थे, कईयों ने नहीं जूते पहने हुए थे। हमारे शिया भाइयों की तरफ से रास्ते में बहुत सी सबीलें लगाई गई थी और इसके अलावा जो है पानी की बोतलें, मशरूबात जो हैं वो लोगों को दिए जा रहे थे ताकि वो डिहाइड्रेट ना हो और बहरौफियत वो करबला का हमेशा पहुँच जाए। तो मेरा पैगाम सब मुस्लिम उम्मा के लिए ये है कि ये बिलखसूस इस दिन को बड़ा मुतनाज़ा बना दिया जाता है। माजी में इसकी मिसालें मिलती हैं कि एक तरफ करबला गामे शाह पे चेलम की तकारीब हो रही होती हैं और दूसरी तरफ हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से उर्स के सिलसिले भी शामिल होते हैं। तो लोगों में तसादम कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। तो इस हवाले से जनाबे वाला मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम मुसलमान हैं, ना तो हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिरी देने वाले नॉन मुस्लिम हैं, ना ही चेलम में शिरकत करने वाले ना मुस्लिम हैं। तो हम सब बहन भाई हैं। आप ये देखें कि अगर हम फॉर एग्जांपल आपस में इतने से तनाज़े को मतलब वो कौन मैं बड़े महसूस चुनाव के साथ लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि वो कौन बेवकूफ़ होगा जो कि आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अली करमुल्लाह वजह और बीबी फातिमा के साथ बुग़्ज़ रखता हो। अगर वो रखते हैं तो ये उनकी हाम हयाली है और उन्हें समझाना हमारा फ़र्ज़ है, ना कि उनसे लड़ना भीड़ना हमारा फ़र्ज़ है। और उन्हें इस बात पे लेके आना चाहिए। ये हमारे उलमा की जिम्मेदारियां हैं जो कि वो अदा नहीं अगर कर रहे तो हमें खुद उससे अदा करना है और हमें ये जरूर करना है। हम अपने जरिए अपने ताईं जो कुछ हो सकता है एक वीडियो बना के पैगामात को आगे पहुंचा कीजिएगा। बिजली की अदम फराहमी की वजह से जनरेटर को ऑन करना पड़ा, उस वजह से बात मैं ये कर रहा था कि हम जो अपने फ़राइज़ हैं वो अदा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे जब तक इस जिस्म में जान है। लेकिन और मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा, कल एक डॉन ई न्यूज़पेपर पे, उसे आप ई पेपर पे भी पढ़ सकते हैं, उसमें एक ओपिनियन पे एक जाने आलम हाकी साहब ने एक कॉलम तहरीर किया है जिसे रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट के नाम से, यानी कल 16 सितंबर को उन्होंने ये तहरीर किया था।
اور پبلش ہوا یہ. تو اس میں بھی انہوں نے یہی بات کہی کہ یہ مسلمان بیسکلی جو ہیں کانفلکٹ کو دور کر سکتے ہیں. اس میں ہمارے پاس بے انتہا مسائل موجود ہیں. اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کی کتاب سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے. تو ہمیں بیسکلی مسائل کو حل کرنا ہے. اگر اس میں علماء سے کوتاہی ہو رہی ہے تو وہ علماء خود ذمہ دار ہیں. ہم علماء پہ سارے معاملات نہیں چھوڑ سکتے. ہمیں خود اپنے تئیں ہمت, طاقت اور جستجو کرنی ہے اور اپنے درمیان کانفلکٹ کو ختم کرنا ہے. اگر یہ ہم نہ کر پائے تو اللہ کے ہاں ضرور ذمہ دار ٹھہریں گے. یہ بات میری آج یاد رکھیے گا کہ جو شیعہ سنی کو لڑوا رہے ہیں وہ تو ہیں ہی جاہل, لیکن جو شیعہ سنی کے درمیان کم علمی کی وجہ سے یا معلومات نہ ہونے کی وجہ سے تنازع کا باعث بن رہے ہیں, وہ بھی ذمہ دار ٹھہریں گے روز محشر کے دن. تو انہیں چاہیے, دیکھیں میں برطانیہ بھی رہا اور میں نے وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پہ نان مسلمس جو ہیں وہ کمیونٹی بہت زیادہ ہے. مسلمان تو مطلب وہاں پہ بہت ہی کم تعداد میں ہے, لیکن وہاں پہ نان مسلم کے ساتھ ہمارے ایشوز نہیں ہوتے. لیکن یہاں پہ ہم مسلمان جو اللہ اور اللہ کے نبی کے نام لینے والے ہیں ان کے درمیان ایشوز ہی نہیں ختم ہوتے. اب بدقسمتی ہے یہ, اور بدقسمتی یہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم نہیں سدھرنا چاہتے. ہمیں ٹریننگ ہی اس طرح دی جاتی ہے کہ فلاں کی مسجد میں نماز نہیں پڑھنی, فلاں کی مسجد میں جناب یہ نہیں ہونا, فلاں کی مسجد میں جاؤ گے تو نماز قبول نہیں ہوگی. اور بھائی میرے بہنوں ذرا سوچو کہ قبول کیا کسی شخص نے کرنی ہے. اگر کسی شخص نے کرنی ہو تو میں کہہ دوں کہ یار وہ اس کا نظریہ کچھ چھوٹا ہوگا تو وہ نہ کرے قبول, لیکن قبول کرنے والی ہستی تو اللہ کی ہے. اور اگر اللہ کی قبولیت کسی بندے سے مشروط ہے تو وہ مجھے بتایا کہ جی میرے سے اجازت لیے بغیر آپ کی جو ہے نماز اللہ قبول نہیں کرے گا, تو میں اس بندے کو جا کے اپنی دلائل پیش کروں گا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. آپ شیعہ کی مسجد میں پڑھیں, سنیوں کی مسجد میں پڑھیں, وہابیوں کی مسجد میں پڑھیں, نماز قائم کریں اور لوگوں کو تلقین کریں کہ شیعہ سنی بہن بھائی ہیں. نہ ہی سنی شیعہ وہابی دیوبند کسی میں تنازع کی کوئی وجوہات ہونی ہی نہیں چاہیے. اگر فار ایگزامپل میرا نماز ادا کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے تو آپ اپنے طریقے سے ادا کریں. میں نے وہاں پہ برطانیہ میں آپ کو بڑے ہی ذمہ داری کے ساتھ اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے وہاں پہ چرچوں میں بھی نمازیں پڑھی ہیں اور مجھے کسی نے نہیں روکا, بلکہ انہوں نے میری قبلے کی ڈائریکشن دی ہے کہ یار بھائی مطلب جو گورے وہاں پہ جو منتظمین تھے چرچوں کے, انہوں نے مجھے بتایا بھائی قبلہ اس طرف آپ پڑھیں. تو یہ کیا ہے یار, ہم مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جا رہے ہیں اور بلا وجہ ہی لڑتے جا رہے ہیں, اور تو مسلمان نہیں میں مسلمان نہیں یہ نہیں. اور اللہ کی پناہ مانگو یار, اللہ کے ہاں جانا ہے اور زمین میں فساد کرنے والوں کے لیے نہ صرف زمین میں سزائیں منتخب ہوں گی انشاءاللہ, بلکہ روز محشر بھی سزائیں منتخب ہوں گی. اور اللہ کے ہاں وہاں پہ وہ کہتے ہیں نا, ایک قرآن کی آیت کا میں ذکر کر رہا ہوں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاف کیجیے گا اگر میں کوئی لفظ تلفظ غلط ہوں تو. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, کہ کسی نے ذرہ برابر بھی اگر اچھائی نیکی کی ہوگی اس کا بھی اس کو صلہ ملے گا. اور اگر کسی نے ذرہ برابر, اب ذرے کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ نہیں ہے, ہم اسے مختلف علماء میرے بہن بھائی جو ہے وہ اسے مشروط کر دیتے ہیں کہ ایک ذرہ یعنی کہ ایک رائی کے دانے کے برابر. بالکل نہیں ہے ایسا. اگر ذرے کی آپ ڈیفینیشن عربی زبان میں دیکھیں تو وہ کیڑیاں جو گھروں میں چونٹیاں پھرتی ہیں نا, ایک تو موٹی چونٹی ہوتی ہے, ایک چھوٹی عام کیڑی ہوتی ہے جو کہ سم ٹائمز کاٹ جائے تو بڑی جلن وغیرہ بھی ہوتی ہے. وہ چونٹی بظاہر دیکھنے کو آپ کو بڑی قریب لا کے دیکھنی پڑتی ہے, اور وہ انڈا دیتی ہے, اور وہ انڈا بھی مطلب آپ نے کبھی ہی شاید کہیں دیکھا ہوگا. اس انڈے کو میں سے جو کیڑی منہ نکالتی ہے نا وہ ہے ذرہ. تو دیکھیں اللہ تو وہ ساری چیزوں کا صلہ وہاں دے رہا ہے, تو ہم یہاں پہ صلے ایسے ہی بانٹتے پھر رہے ہیں. تو میری اس ویڈیو کے ذریعے آپ تمام بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ اپنے اندر
یہ ایک بحث کو چھوڑیں کہ وہ شیعہ، وہ سنی، وہ وابی، وہ دیوبندی، یہ بحث چھوڑیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، اور انشاءاللہ اللہ کسی کا بھی اجر اپنے پاس ضائع نہیں ہونے دے گا، بلکہ اس کو اس کا انشاءاللہ جزا ملے گی۔ اور قرآن کی آیت کا بھی جان عالم حاکی صاحب نے ذکر کیا، اور وہ قرآن کی آیت انہوں نے یہ بیان کی کہ مطلب اس کا ترجمہ اور مفہوم بتا رہا ہوں میں، مجھے غلطی گستاخی پہ معاف کیجیے گا، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم تو جب انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ فساد نہ پھیلائیں زمین پر، تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، تو حالانکہ در حقیقت وہ اصلاح کرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ وہ فسادی ہوتے ہیں، اور فساد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ نے بہت زیادہ سختی سے منع کیا ہے کہ فساد کو بالکل نہیں برپا ہونا چاہیے۔ تو میری اس ویڈیو کے ذریعے تمام بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ ایک ہو جائیں، اور یہ اگر ہم ہماری آرمی میں، پولیس میں، ڈاکٹرز میں، بہت سارے یعنی کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اس میں ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے ساتھ کھڑا بندہ یا بندی جو ہے وہ کس فرقے سے بلانگ کرتی ہے، تو ہم یہ چند دنوں میں کیوں دیکھتے ہیں اور کیوں ہم کسی کے بارے میں غلط رائے قائم کرتے ہیں۔ اس اہم ویڈیو سے احمد ریاض بلوچ کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔